السلام علیکم دوستو، آج ہم آ گئے ہیں انڈونیشیا کے ایک ایسے شہر میں جہاں موسم بھی چل اور لوگ بھی۔ ٹرمینل نکلنے سے پہلے مجھے کرنی ہے اپنی پیسنجرز پہ، اس کے بعد نکلتے ہیں بندونگ کی طرف اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنے پیسنجرز پک۔ ویلکم ٹو بندونگ، جسے لوگ پیرس آف جاوا کہتے ہیں، لیکن بھائی سچ بولوں تو یہ زیادہ کلر ورژن آف مری لگ رہا ہے۔ اگر آپ گرمی سے تنگ ہو چکے ہو تو بندونگ آپ کا لانگ لاسٹ رشتہ دار ہے۔ بندونگ سٹی کا سین ہی الگ ہے، ایک سائیڈ ماڈرن بلڈنگز، دوسری سائیڈ ماؤنٹین۔ یہاں ٹریفک بھی ہے لیکن کراچی جیسا ایموشنل دماغ نہیں دیتا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، یہاں کے لوگ اتنے چل ہیں کہ لگتا ہے سب نے میڈیٹیشن کی ہوئی ہے۔ بندونگ کا اصلی مزہ ان کے کیفیز میں ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ایک نیا ایستھیٹک کیفے ملتا ہے اور آپ کے بجٹ سائلنٹلی رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں کا کافی کلچر نیکسٹ لیول ہے۔ اگر آپ نے یہاں کافی نہیں پی تو پھر آپ صرف گزرے ہو، جیے نہیں۔ اور اسٹریٹ فوڈ بھائی، یہاں ڈائٹ کا پلان بنانا ایک جوک ہے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی، اس نے تو میری گاڑی مار دی سائیڈ سے، اب کیا ہوگا اس کا، بہت نقصان کروایا اس نے میرا یار۔ اب بات کرتے ہیں بندونگ کی اصلی ہیرو کی، اس کا نیچر۔ گرین ہلز، فوگی ویوز، ایسا لگتا ہے ونڈوز وال پیپر لائیو ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی اتنی فوگ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے بھائی میں کلاؤڈ پہ چل رہا ہوں یا زمین پہ۔ اور فوٹوز بھائی، انسٹاگرام خود آپ کو فالو کرنے لگے گا۔ بندونگ کے پاس والکینو بھی ہے، ہاں بھائی اصلی والے۔ اب ٹینشن کی بات نہیں، یہ ایکٹیو ہے لیکن ٹیررسٹ فرینڈلی۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نیچر کتنا پاورفل ہے اور ہم بس ریلز بنا رہے ہیں۔ ایڈونچر لورز کے لیے یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور شاپنگ کا سین بھی اسٹرانگ ہے۔ فیکٹری آؤٹ لیٹس اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، کپڑے لو یا پیسے بچاؤ۔ اور بارگیننگ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے لیکن اسمائل کے ساتھ۔ تو دوستو، بندونگ صرف ایک ٹریول ڈیسٹینیشن نہیں، ایک وائب ہے۔ یہاں آ کے ریلیکس بھی کرتے ہو، ایکسپلور بھی، اور سب سے امپورٹنٹ اسٹریس بھول جاتے ہو۔ اگر آپ انڈونیشیا آ رہے ہو تو بندونگ کو اسکپ کرنا لٹرلی گناہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، بندونگ میں گاڑی چلانی ہے تو رولز فالو کرنا ضروری ہے ورنہ والیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں جنرلی سٹی کے اندر اسپیڈ لمٹ اراؤنڈ 60 سے 80 ہوتی ہے اور ہائی ویز پہ تھوڑی زیادہ، لیکن بھائی یہاں فاسٹ اینڈ فیوریس بننے کا کوئی سین نہیں ہے۔ سب سے ڈینجرس یہاں کے کیمرے ہوتے ہیں جو آپ کی اسپیڈ لمٹ کو جلدی پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو چلانا۔ بندونگ کا اصلی مزہ صرف سٹی میں نہیں بلکہ اس کے باہر کے روڈز میں چھپا ہوا ہے۔ کبھی آپ ایک سموتھ ہائی وے پہ چل رہے ہوتے ہو اور اچانک سے روڈ سنگل ہو جاتی ہے، مطلب اب اصلی ڈرائیونگ ٹیسٹ شروع۔ یہ سنگل روڈ اتنی نیرو ہوتی ہیں کہ لگتا ہے بھائی اگر سامنے سے گاڑی آ گئی تو فرینڈ شپ کرنی پڑے گی۔ لیکن سچ بولوں تو یہی روڈ سب سے زیادہ مزیدار ہوتی ہیں۔ دونوں سائیڈ گرین فیلڈز، چھوٹے چھوٹے گھر اور بیچ میں آپ کو ایک دم مووی سی آپ کو پرانی روڈز ملتی ہیں، تھوڑی رف، تھوڑی بمپی، لیکن فل کریکٹر والی۔ یہ روڈز آپ کو فیل کرواتی ہیں کہ آپ صرف ٹریول نہیں کر رہے بلکہ ایکسپلور کر رہے ہو۔ بھائی اتنے کلین، اتنے پیسفل کہ لگتا ہے ٹائم سلو ہو گیا ہو۔ یہاں کا انوائرمنٹ اتنا فریش ہوتا ہے کہ کراچی کی پولیوشن یاد نہیں آتی۔ اور سب سے بیسٹ پارٹ، یہاں کے لوگ، لینگویج سمجھ آئے یا نہ آئے، وائب سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ اگر بندونگ آ رہے ہو صرف سٹی تک مت رکنا، ان روڈز پہ نکلو، ولیجز ایکسپلور کرو، کیونکہ اصلی انڈونیشیا یہیں ملتا ہے۔ جب آپ سنگل روڈ کے اسٹرگل سے نکلتے ہو اور اچانک ڈبل روڈ ہو جائے تو آپ کے دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، الحمدللہ۔ ڈبل روڈ کا سب سے زیادہ بڑا ایڈوانٹیج اسپیس ملتا ہے بھائی، اپنے کو اسپیس۔ اب نہ کوئی ٹینشن کہ سامنے سے گاڑی آئے گی، نہ وہ ایکورڈ سائڈ دینے والا سین۔
اوورٹیکنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے، مطلب آپ ہیرو فیل کر سکتے ہو لیکن کنٹرول میں، اور ڈرائیونگ سموتھ ہو جاتی ہے، ایک دم ریلیکس موڈ۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی خود چل رہی ہے اور آپ بس بیک گراؤنڈ میوزک انجوائے کر رہے ہو۔ لیکن مزیدار سین تب ہوتا ہے جب آپ فل کانفیڈنس میں فاسٹ جا رہے ہو یا اچانک اسپیڈ بریکر یا ٹرن آ جاتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو ریئلٹی۔ یا کوئی اور گاڑی والا اتنی چل اسپیڈ میں آپ کے لین میں آ جاتا ہے جیسے اس کو دنیا کی کوئی جلدی ہی نہیں۔ اور ایک کلاسک مومنٹ، آپ سوچ رہے ہوتے ہو آج تو ڈرائیونگ بہت سموتھ ہے، اور آگے جا کے پھر سے سنگل روڈ سٹارٹ۔ مطلب زندگی بھی اور بندوق کی روڈز بھی، کبھی ایزی کبھی ٹیسٹ، اور آپ کو زیادہ ٹائم ملتا ہے ویوز انجوائے کرنے کا۔ لیکن اوور آل ڈبل روڈ ٹریول کو ایزی، سیف اور کمفرٹیبل بنا دیتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب ڈبل روڈ ملے اپریشیٹ ضرور کرنا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی ٹریول کو انجوائیبل بنا دیتی ہیں۔ بندوق کے ماؤنٹینس میں ڈرائیونگ، بھائی یہ تو کوئی نارمل ڈرائیو نہیں، یہ ایک ایڈونچر مووی ہے۔ سنگل روڈ، اوپر سے ماؤنٹین اور نیچے کبھی کبھی ایسی ڈیپتھ کہ سیدھا نیچے دیکھ کے ہی بندہ سیدھا ہو جائے۔ روڈ اتنی نیرو ہوتی ہے کہ لگتا ہے گاڑی نہیں بیلنس کر رہے ہیں، اور جب سامنے سے کوئی بڑی گاڑی آ جائے تو بس پھر آئی کانٹیکٹ پلس سلو موشن ڈرائیونگ ٹیسٹ۔ کبھی آپ لیفٹ سائڈ چپک کے چل رہے ہو، کبھی رائٹ سائڈ، اور بیچ میں دعا چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ویو ملتا ہے اس کے لیے سب رسک ورتھ اٹ۔ گرین ماؤنٹین، کلاؤڈز، فریش ایئر، ایسا لگتا ہے کہ دنیا سلو ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی فوگ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو روڈ کم اور امیجنیشن زیادہ یوز کرنی پڑتی ہے۔ اور ٹرنز، بھائی اتنے شارپ کہ لگتا ہے رولر کوسٹر چل رہا ہے۔ ڈرائیور کا اسکل یہاں فلی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پیسنجر بس سینری انجوائے کر رہا ہوتا ہے یا پھر چپ چاپ ڈر رہا ہوتا ہے۔ پیسنجرز نے بولا کہ ہمیں بھوک لگا ہے، ہمیں کچھ دلا دو، تو یہاں پہ کوئی ٹک شاپ ڈھونڈ رہے ہیں اور ٹک شاپ نہیں مل رہا کیونکہ ان کو لگا ہے بھوک اور ان کو کچھ لینا ہے۔ یہ ایک ہے دکان، لیکن یہ ایریل کا، یہ ایریل ہمارے کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی گاڑی میں لگانے والی چیز ہے۔ تو ہم یہیں سے نکلتے ہیں دوبارہ اور اپنا سفر کے لیے آگے جا کے دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی شاپ، ٹک شاپ، اور ان کے لے لیتے چیزیں کھانے کو۔ لیکن یہاں پہ کوئی نہیں ہے، یہاں ہے پیٹرول پمپ اور ایریل شاپ ہے یہاں پہ، بس نکلتے ہیں اپنا سفر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سنگل ماؤنٹین روڈز کی ٹریول کو میموریبل بنا دیتی ہے، تھوڑا ڈر، تھوڑا فن اور فل ایڈونچر۔ تو اگر آپ بندوق کے ماؤنٹینز جا رہے ہو، سیٹ بیلٹ ٹائٹ کرو اور دعا کرو اور ویوز انجوائے کرو۔ ہر ٹرپ میں ایک دوست ہوتا ہے جو کہتا ہے بھائی شارٹ کٹ سے چلتے ہیں، اور بندوق میں شارٹ کٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈونچر فری۔ گوگل میپ بولتا ہے 5 منٹ فاسٹر، لیکن اصل میں 15 منٹ زیادہ ٹینشن۔ اور پھر ہم ٹرن لیتے ہیں شارٹ کٹ راستے کے لیے، اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے کیا ہمارے ساتھ۔ روڈ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کسی کے گھر کے اندر سے جا رہے ہیں، کبھی نیرو گلی، کبھی اسٹیپ چڑھائی، اور کبھی ایسا ٹرن کہ اسٹیئرنگ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور سب سے فنی مومنٹ، آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ ہاں بھائی شارٹ کٹ صحیح تھا، اور اچانک روڈ اور چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اوپر سے اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے تو بس پھر نیگوٹیشن سٹارٹ، بھائی آپ پیچھے لو یا میں۔ لیکن بھائی سچ بولوں تو شارٹ کٹ کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نیو پلیسز دیکھتے ہو، ولیجز ایکسپلور کرتے ہو اور ایک اسٹوری لے کے نکلتے ہو۔ تو نیکسٹ ٹائم کوئی بولے شارٹ کٹ لیتے ہیں، سیدھا بنا مت کرنا، تھوڑا رسک لو، تھوڑا فن لو، کیونکہ کبھی کبھی شارٹ کٹ ہی بیسٹ میموری بن جاتا ہے۔ فائنلی گائز، ہم اپنے ڈیسٹینیشن کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لانگ ڈرائیو، ماؤنٹینز، شارٹ کٹ سب سروائیو کر لیا، اور اب سامنے نظر آ رہا ہے ٹرمینل۔ سچ بولوں تو جرنی اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزرا، کبھی سموتھ روڈز، کبھی سنگل روڈز ٹینشن، اور کبھی شارٹ کٹ کا ایڈونچر۔ گاڑی سلو ہو رہی ہے، لوگ اپنی چیزیں ریڈی کر رہے ہیں، اور بس ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایڈونچر کب ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کبھی انڈونیشیا آؤ تو صرف ڈیسٹینیشن پہ فوکس مت کرنا، راستوں کو انجوائے کرنا، کیونکہ اصلی یادیں وہیں بنتی ہیں۔ اور ہاں، سیف ٹریول کرنا۔ فائنلی گائز، ہم بندوق کے ٹرمینل پہ پہنچ گئے، اور ہم یہاں ابھی پیسنجرز کو ڈراپ کریں گے اور اپنا بس پار کریں گے، اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اگلی نئی ویڈیو میں۔
تب تک اب اجازت دے، اللہ حافظ۔